السلام علیکم۔ لاہور کی گہما گہمی سے تھوڑا ہٹ کر جہاں پرانے شیشم کے درخت اپنی چھاؤں زمین پر پھیلائے سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں زینب رہتی تھی، جس کی آنکھوں میں شہر کی روشنیوں سے کہیں زیادہ گہرائی تھی۔ اس کا بچپن کتابوں اور اپنی ماں رخسانہ بی بی کی سنائی ہوئی کہانیوں میں گزرا تھا۔ رخسانہ بی بی اکثر کہتی تھی، بیٹی، عورت کی تقدیر مرد کے ساتھ بنتی بگڑتی ہے۔ ایک پکا ہوا پھل درخت سے ٹوٹ کر جس طرح زمین پر گرتا ہے، ویسے ہی ہر عورت ایک نہ ایک دن اپنے مرد کی گود میں آ گرتی ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ عزت کا راستہ چنو، صبر کرو اور تمہارا حقدار تم تک ضرور پہنچے گا۔ مرد اگر مرد ہے تو اسے عورت کے جسم تک پہنچنے کی عجلت نہیں ہوتی، وہ تو اس کا تقاضا ہی بن جاتا ہے، اس کی ضرورت۔ زینب ان باتوں کو دل میں اتارتی، یقین رکھتی کہ اس کا حقدار کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، جیسے موسم بہار کی آمد یقینی ہو۔ پڑوسیوں میں ایک لڑکا تھا، سلیمان۔ دونوں کی عمریں قریب قریب تھی۔ بچپن کی شرارتیں، سکول کے مشترکہ دن، پھر کالج کی وہ بے فکری جب مستقبل کا خیال بھی ایک دلچسپ کہانی لگتا تھا۔ سلمان کی نظر میں زینب صرف ایک دوست نہیں تھی، وہ اس کی ہنسی، اس کے خیالات، اس کے چہرے پر پڑنے والے بدلتے ہیرو سے مسحور تھا۔ اس کا پیار زمینی تھا، مٹی کی خوشبو لیے ہوئے، جس میں جسم سے زیادہ روح کی بات تھی۔ لیکن زینب کے ذہن میں رخسانہ بی بی کی وہ بات گونجتی رہتی، عورت کا اصل مقام نکاح کے بعد ہوتا ہے، بے راہ روی کے تعلقات نہیں بیٹا، وہ عزت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب سلمان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، زینب نے نرمی سے مگر پختگی سے انکار کر دیا۔ سلمان، تم اچھے دوست ہو، لیکن یہ وہ راستہ نہیں جو میں چن سکتی ہوں۔ میرا انتظار کرنا ہے، میری منزل کسی اور جگہ ہے، کسی اور کے ساتھ۔ سلمان کا دل ٹوٹا، مگر اس نے احترام کیا۔ اس کا یقین تھا کہ سچا پیار صبر کر سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی راہ پر چل پڑا، تعلیم مکمل کرنے کراچی چلا گیا، مگر زینب اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ زینب کا انتظار اس وقت پورا ہوا جب عمران اس کی زندگی میں آیا۔ عمران ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھا، خاندانی تعلقات کے ذریعے رشتہ آیا۔ شائستہ، مہذب، دولت مند رخسانہ بی بی کے لیے یہ خوابوں کا شہزادہ تھا۔ نکاح کی تقریب شاندار تھی، جیسے زینب کی زندگی کا اصل باب شروع ہو رہا ہو۔ پہلے کچھ مہینے جنت کے سوا کچھ نہ لگے۔ عمران شفقت بھرا تحفے دیتا، اچھے ریستورانوں میں لے جاتا۔ زینب کو لگا کہ اس کی ماں کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے، پکا پھل ٹوٹ کر صحیح گود میں آ گرا ہے۔ اس نے اپنا پورا وجود عمران اور اس کے گھر کی خدمت پر نچھاور کر دیا۔ اس کی خوشی، اس کی مرضی، اس کی پسند، یہی زینب کے لیے سب کچھ بن گیا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہلنے لگا۔ عمران کی شفقت آہستہ آہستہ کنٹرول میں بدلنے لگی۔ زینب کے دوستوں سے ملنے پر پابندی، خاندان سے محدود ملاقات، یہاں تک کہ اس کے پڑھنے لکھنے پر بھی اعتراض۔ تمہیں اتنی پڑھائی لکھائی کی کیا ضرورت؟ اب گھر سنبھالو، میرا خیال رکھو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ زینب کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عمران کے نزدیک عورت کا وجود مرد کے لیے سکون اور خدمت تک محدود تھا۔ جسمانی تعلق بھی محض ایک حق بن کر رہ گیا، جس میں زینب کی رضامندی یا جذبات کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ ایک شے تھی جس کا استعمال عمران کا حق تھا۔ ایک دن جب زینب نے نفیسہ اپنی پرانی سہیلی کے ساتھ چائے پینے جانے کی اجازت چاہی، جو حال ہی میں طلاق یافتہ ہو کر لاہور واپس آئی تھی، عمران کا چہرہ بگڑ گیا۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہے، تم اس جیسی بے عزت عورتوں سے ملنے جاؤ گی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟
تمہارا گھر، تمہارا شوہر تمہارے لیے کافی نہیں؟ زینب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے نفیسہ کی آنکھوں میں طلاق کے بعد کا وہ کرب دیکھا تھا جو اسے بے بسی کے سمندر میں ڈبو رہا تھا۔ کیا عمران کے نزدیک وہ بھی صرف ایک استعمال کی چیز تھی جس کی کوئی آزاد مرضی نہیں ہو سکتی؟ نفیسہ سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر اس کا خیال زینب کو ستاتا رہا۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے اس نے نفیسہ کو ایک چھوٹی سی لائبریری میں کتابیں ترتیب دیتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلی والی شوخی نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ زینب نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ نفیسہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ باتوں باتوں میں نفیسہ نے اپنا درد بانٹا۔ زینب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہی منزل ہے، مگر کبھی کبھی وہ منزل ایک قید خانہ بن جاتی ہے جہاں تمہاری روح مرنے لگتی ہے۔ طلاق کوئی بے عزتی نہیں زینب، کبھی کبھی تو یہ اپنی عزت نفس کو بچانے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں ایک نئی کھڑکی کھول گئے۔ کیا عمران کے ساتھ رہنا، اس کی بے حسی اور کنٹرول کو برداشت کرنا عزت تھی، یا اپنے آپ کو کچلنے دینا؟ گھر واپس آ کر زینب نے عمران کو کھانے پر بلایا۔ کھانے کے دوران اس نے نرمی سے اپنے پڑھنے اور خاندان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عمران کا رد عمل تیز اور تلخ تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں حقوق حاصل ہیں؟ تمہیں کھانا، کپڑا، مکان مہیا ہے۔ تمہارا ذمہ داری ہے کہ میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھو۔ عورت کی زندگی مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ماں کی وہ بات، مرد ہی عورت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر عورت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب اسے ایک بھیانک جیل کی زنجیر محسوس ہونے لگی۔ کیا وہ واقعی عمران کے بغیر کچھ نہیں تھی؟ اگلے دن زینب نے اپنی پرانی ڈائری کھولی جس میں اس کے خواب، نظمیں، کہانیوں کے خیالات تھے۔ اس نے ایک چھوٹا سا بلاگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ خاموشی سے جب عمران گھر پر نہ ہوتا وہ اپنے خیالات، مشاہدات لکھتی۔ اس نے خواتین کے حقوق پر مضامین پڑھنا شروع کیے۔ نفیسہ کی لائبریری اس کی پناہ گاہ بن گئی۔ وہاں اسے ایک ایسی خواتین ملی جو مختلف طرح سے اپنی زندگی جی رہی تھی، کچھ شادی شدہ اور خوش، کچھ طلاق یافتہ اور اپنے پیروں پر کھڑی، کچھ کنواری اور اپنے کیریئر میں مصروف۔ ہر ایک کا اپنا تجربہ، اپنا سبق تھا۔ زینب نے محسوس کیا کہ عورت کوئی یکساں وجود نہیں، اور نہ ہی اس کی منزل صرف اور صرف ایک مرد ہونا چاہیے۔ ایک شام عمران گھر واپس آیا تو انتہائی برہم تھا۔ کاروبار میں نقصان ہوا تھا۔ معمولی سی بات پر اس نے زینب پر چلانا شروع کیا، الزامات لگائے، یہاں تک کہ اس نے زینب کو ایک جھٹکا دے کر دھکیل دیا۔ زینب دیوار سے ٹکرا کر گر گئی۔ درد تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ دردناک وہ حقیقت تھی جو اس کے سامنے عریاں ہو چکی تھی۔ یہ رشتہ عزت کا نہیں، ذلت کا رشتہ تھا۔ اس نے اٹھ کر سیدھی عمران کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار لرزش نہیں، پتھر کی ٹھنڈک تھی۔ بس کرو عمران، تمہیں یہ حق نہیں کہ تم مجھے مارو یا مجھے ذلیل کرو۔ عمران حیران رہ گیا۔ زینب کی اس بغاوت نے اسے اور غصہ دلایا۔ حق؟ تم مجھے حق کی بات کرتی ہو؟ تمہارا وجود ہی میرا حق ہے۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کچھ نہیں بننا آتا سوائے اس کے جو میں چاہوں۔ زینب نے گہرا سانس لیا۔ ماں کی وہ بات دوبارہ ذہن میں آئی، مگر اب اس کا مطلب بالکل بدل چکا تھا۔ ہاں، مرد عورت کا تقاضا ہو سکتا ہے، مگر صرف وہ مرد جو عزت دیتا ہو، جو اسے انسان سمجھتا ہو،
جس کے ساتھ رشتہ باہمی احترام پر ہو۔ عمران جیسا مرد نہیں جو اسے محض اپنی ملکیت سمجھتا ہو۔ اگلے دن زینب نے اپنے والدین سے بات کی۔ رخسانہ بی بی پہلے تو سخت خلاف تھیں۔ طلاق بیٹی یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم اکیلے کیسا گزارا کرو گی، عورت کا گزارا مرد کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن زینب کے چہرے پر پڑی ہوئی چوٹ کا نشان اور اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی نئی پہچان نے انہیں ہلا دیا۔ زینب سے صبر سے سمجھایا، امی عزت صرف شادی شدہ ہونے کا لیبل نہیں ہوتی، عزت اپنے آپ کو اور اپنی جان کو احترام دینے میں ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہوں جو مجھے مارتا ہے، جو مجھے ذلیل کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کچھ نہ کہیں؟ کیا میری جان، میری خوشی اس سے کم اہم ہے؟ رخسانہ بی بی خاموش ہو گئیں۔ ان کی زندگی بھر کی سوچ کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی اب وہ کمزور کلی نہیں رہی جو ہوا کے جھونکے سے ڈرتی تھی، وہ ایک درخت بن رہی تھی جس کی جڑیں گہرائی میں اتر رہی تھی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا، آنسوؤں سے بری آنکھوں کے ساتھ، مگر دل میں ایک نئی امید کے ساتھ۔ طلاق کا عمل آسان نہیں تھا۔ عمران نے ہر ممکن رکاوٹ ڈالی، الزامات لگائے، مالی نقصان کا خوف دلایا، معاشرے کی انگلیاں اٹھیں، کچھ رشتہ داروں نے قطع تعلق کر لیا، مگر زینب ڈٹی رہی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بلاگ کو ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں وہ خواتین کے مسائل پر لکھتی، ان کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اس کی تحریروں میں سچائی اور جذبات کی گہرائی تھی جو لوگوں کے دلوں کو چھوتی تھی۔ نفیسہ نے اسے اپنی لائبریری میں پارٹ ٹائم نوکری دے دی۔ زینب کتابوں کی دنیا میں کھو جاتی، لوگوں کو کتابیں منتخب کرنے میں مدد کرتی۔ یہ کام اسے سکون دیتا، اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ کچھ کر سکتی ہے، کچھ دے سکتی ہے۔ ایک دن لائبریری میں ایک واقف سا چہرہ نظر آیا، سلمان۔ سالوں بعد اس کی آنکھوں میں وہی مخلصی تھی، مگر اب اس میں پختگی بھی تھی۔ کراچی میں اس کا اپنا چھوٹا موٹا سافٹ ویئر کا کاروبار تھا۔ لاہور خاندانی معاملات میں مدد کے لیے آیا تھا۔ دونوں کے درمیان پہلے جیسا آسان پن فوراً لوٹ آیا۔ سلمان نے زینب کی جد و جہد کے بارے میں سنا تھا، اس کی آنکھوں میں تعریف اور ہمدردی تھی، مگر ترس نہیں۔ اس نے زینب کی مضبوطی کو سراہا۔ ان ملاقاتوں نے زینب کے دل میں ایک نئی سی گرمی بھر دی، ایک ایسی گرمی جو اسے کمزور نہیں کرتی تھی بلکہ اس کی اہمیت بڑھاتی تھی۔ سلمان کا پیار پہلے کی طرح ہی خالص تھا، مگر اب وہ زینب کو مکمل انسان کے طور پر دیکھتا تھا، نہ کہ صرف ایک حصول کی شے۔ اس نے کبھی جلدی نہیں دکھائی، کبھی اس کے ماضی کو اس پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ دوستی کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا جو وقت کے ساتھ کچھ اور بن سکتی تھی، مگر یہ زینب کا فیصلہ ہونا تھا۔ رخسانہ بی بی اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زینب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون، زیادہ روشن چہرے والی لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ گھبرایا ہوا سا انداز نہیں تھا جو عمران کے ساتھ رہتے ہوئے تھا۔ وہ کماتی تھی، اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ ایک دن رخسانہ بی بی نے زینب سے کہا، بیٹی میں نے تمہیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ مرد کے بغیر عورت کچھ نہیں، لیکن تم نے مجھے سکھایا ہے کہ سب سے پہلے عورت کو اپنے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تمہاری یہ خودداری، یہی تو اصل عزت ہے۔ یہ اعتراف رخسانہ بی بی کے لیے آسان نہیں تھا، مگر یہ سچ تھا۔ زینب کا بلاگ مقبول ہونے لگا۔ اس کی تحریروں میں زندگی کا تجربہ، درد اور پھر اس درد سے نکلنے کی کہانی تھی جس نے بہت سی خواتین کو متاثر کیا۔ اسے ایک چھوٹے اخبار میں
کالم لکھنے کا موقع ملا۔ اس کا پہلا کالم تھا پکے پھل کا گرنا، تقدیر یا انتخاب۔ اس میں اس نے اپنے اور نفیسہ کے تجربات لکھے، معاشرے کے ان دقیانوسی خیالات پر سوال اٹھائے جن کے مطابق عورت کا مقدر صرف شادی میں بندھا ہوتا ہے۔ اس نے لکھا، ہاں محبت ایک خوبصورت تحفہ ہے، ساتھ ایک نعمت، مگر یہ کسی کی مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ عورت درخت سے اس وقت گرے جب وہ واقعی پک جائے، جب وہ اپنے گرنے کے وقت اور مقام کا خود تعین کر سکے، نہ کہ جب ہوا کے جھونکے یا کسی کے جبر کے نیچے جھک جائے۔ عزت والا راستہ صرف نکاح کا راستہ نہیں، عزت والا راستہ وہ ہے جہاں تمہاری آواز سنی جائے، تمہارے وجود کا احترام کیا جائے، چاہے وہ راستہ اکیلے چلنے کا ہو یا کسی قابل احترام ساتھی کے ساتھ۔ مرد اگر واقعی مرد ہے تو وہ عورت کے جسم سے پہلے اس کی عقل، اس کے جذبات، اس کی آزادی کا احترام کرے۔ وہ اس کا تقاضا نہیں، اس کا حامی بنے گا۔ 1 سال گزر گیا، زینب اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی تھی، اس کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ سلمان لاہور میں مستقل طور پر آ گیا تھا، اپنے کاروبار کو یہاں سے سنبھالنے کا فیصلہ کر کے۔ اس کا ساتھ دوستانہ تھا، احترام آمیز۔ ایک سپہر وہ دونوں پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں چہل قدمی کر رہے تھے، جہاں دھوپ پتھروں پر ناچ رہی تھی۔ سلمان نے رک کر زینب کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب، تم جانتی ہو میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا ہوں، پہلے بھی اب بھی، مگر پہلے کی طرح اب میں تمہیں حاصل کرنے کی جلدی میں نہیں ہوں۔ میں تمہاری دوستی، تمہاری موجودگی، تمہاری ہر اس شکل کو پسند کرتا ہوں جس میں تم ہو۔ اگر تم کبھی محسوس کرو کہ تم کسی اور کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتی ہو یا پھر صرف اپنے ساتھ میں، اس کا احترام کروں گا۔ میری محبت تمہیں پانا نہیں چاہتی زینب، میری محبت تمہیں پروان چڑھتے دیکھنا چاہتی ہے، خواہ وہ کسی بھی سمت ہو۔ زینب کے دل میں ایک گہری سی لہر دوڑ گئی۔ یہ اور وہ الفاظ تھے جو عمران نے کبھی نہیں کہے تھے۔ یہ احساس تھا کہ وہ چیز نہیں، انسان ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سلمان، تمہارا پیار یہ ایک محفوظ بندرگاہ کی طرح ہے، نہ کہ ایک قید خانے کی طرح۔ مجھے وقت چاہیے، مجھے یہ جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں اکیلے میں، مگر تمہارا ساتھ، تمہاری یہ تفہیم، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس نے سلمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، نہیں پکڑا، صرف چھوا، ایک وعدے کی طرح جو ابھی پورا نہیں ہوا تھا مگر امکان سے بھرپور۔ رخسانہ بی بی اپنے گھر کی چھت پر کھڑی شام کے سنہری بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دور گلی میں زینب اور سلمان کو دیکھا، ایک عجیب سی اطمینان ان کے دل میں اترا۔ انہوں نے سوچا، شاید پکے پھل کا گرنا تقدیر کا کھیل نہیں ہوتا، شاید یہ ایک شعور کی بات ہوتی ہے، ایک انتخاب کی۔ جب عورت خود کو پہچان لے، اپنی قدر جان لے تو وہ گرتی ضرور ہے مگر اپنے ہی قدموں پر، اپنی مرضی سے، کسی ایسی جگہ جو اس کے لیے عزت اور محبت سے بھری ہو، نہ کہ جبر اور فرض سے۔ اور بعض اوقات سب سے پہلا قدم، سب سے اہم قدم کسی مرد کو پانے کی بجائے اپنے آپ کو پانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ملتا ہے وہ تقاضا نہیں، تحفہ ہوتا ہے، اور یہی شاید عزت کا سب سے مضبوط راستہ ہوتا ہے۔ پھولوں والا نہیں جو مرجھا جاتے ہیں، بلکہ پتھروں والا جو وقت کی دھوپ اور بارش دونوں کو سہ کر بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ زینب نے وہ راستہ چن لیا تھا، وہ اس پر چل رہی تھی اپنی منزل کی طرف۔ جواب جو اب صرف ایک مرد نہیں،
ایک مکمل خود مختار زندگی تھی۔ دوستو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کال کر پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔